اس وقت میں نے سیمی کو جو کچھ بتایا وہ میری آپ بیتی تھی، لیکن میں نے اپنی کہانی لمحہ بلمحہ، جذبہ بہ جذبہ اور واقعہ در واقعہ آفتاب سے منسوب کر کے اسے سنائی۔ آفتاب کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری کوئی بات وہ غور سے نہیں سنے گی، اس کا کٹ آؤٹ کام آئے گا اور بجلی کا کرنٹ اس کے دل تک نہ پہنچ سکے گا۔ میں نے اسے بتایا ذرا احوال، جب پہلی بار وہ کلاس میں آئی تھی، اس نے کس سے پہلے بات کی تھی اور وہ کب رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے وہ سارے خط سنائے جو میں لکھتا رہا لیکن پوسٹ نہ کر سکا۔ میں نے وہ تمام واقعات بیان کیے جن میں اس کا تعاقب کیا اور اسے مل نہ سکا۔ اپنی ڈائری کے صفحات بیان کرنے میں آسمان کا رنگ پرانی چاندی جیسا ہو گیا اور مجھے شبہ ہوا کہ دن چڑھنے والا ہے، لیکن یہ ساری باتیں تو مجھے آفتاب نے کبھی نہیں بتائیں۔ وہ جذبات کے اظہار میں گونگا آدمی تھا، ایسے آدمی کچھ نہیں بتایا کرتے، لیکن ہم دونوں تو گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ تمہیں بھی تو اس نے سب کچھ بتایا، اتنی ساری محرومیوں کی مجھ سے تو کبھی اس نے شکایت نہیں کی۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ مجھے خط لکھتا تھا بغیر پوسٹ کیے۔ میں اندر ہی اندر ہنسا اور بولا، میرا تو وہ دوست تھا سیمی، دوست، ہومو۔ ان باتوں کا فائدہ اور ان سے حاصل، شاپنگ گم ہو جائے تو رسیدوں سے فائدہ۔ میں نے بازو پھیلا کر اسے اپنے وجود کے ساتھ لپٹا لیا۔ راجہ گدھ کو ایسے لمحوں کا بہت انتظار رہتا ہے جب کوئی شخص دنیا کو بے فائدہ سمجھ کر اس سے منہ موڑنے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنے اعضاء ڈھیلے چھوڑ دیے، جیسے طوفان کے بعد ٹوٹی ہوئی کشتی اپنے تختے ساکت پانیوں پر چھوڑ دیتی ہے۔ اس گلدستے میں میرے لیے ان گنت کانٹے تھے، لیکن ان کانٹوں کے باوجود اسے سینے پر لگانے پر مجبور تھا۔ سیمی، محبت کی فریم میں کبھی کبھی تصویر بدلنا پڑتی ہے۔ اس نے آنکھ کی جھری سے دیکھا، وہ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھی۔ اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں فیروزی مائل سیاہ آئی شیڈو والے پپوٹوں کے نیچے ان آنکھوں میں آفتاب کی شکل گھوم پھر رہی تھی۔ جانے دو، مجھے جانے دو، میں ان تصورات سے ختم ہو جاؤں گی۔ کیسے تصورات سیمی، کیسے؟ وہ دونوں ایک ڈبل بیڈ پر ہیں، وہ میرا آفتاب، میرا اسے چوم رہا ہے زیبا کو۔ تم نہیں سمجھ سکتے قیوم، یہ تصورات مجھے ختم کر دیں گے۔ پتہ نہیں سارا دن مجھے کیا کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ میں نے خفگی سے کہا، ہم بھی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں سیمی۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا اور لجاجت سے بولی، یہ اور بات ہے قیوم، اسے اپنی زیبا سے محبت ہو گئی ہے، وہ بے وفا ہے، بے وفا۔ اتنی جلدی میرے بعد اسے محبت بھی ہو گئی۔ وہ زیبا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ ہمیں کوئی محبت تھوڑی ہے قیوم؟ میں چپ رہا۔ جہاں تک سیمی کا تعلق تھا وہ مجھے چومتی ضرور تھی، لیکن اسے مجھ سے محبت نہ تھی، کم از کم یہاں تک وہ سچی تھی۔ سیمی با وفا تھی کیونکہ وہ صرف احساس تشکر میں آ کر قیوم کے وجود کو برداشت کرتی تھی، اور میں ان دونوں کے درمیان کیا تھا؟ میں اپنے آپ کو کس طبقے، کس کلاس میں، کس گریڈ میں رکھتا؟ شاید کرگس جاتی کے لوگوں کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی، وہ تو محض لائن ہوتے ہیں، نہ دائرہ، نہ چکور، نہ مستطیل، محض لائن جو ان دائروں کے مستطیلوں کی سرحدیں متعین کرتی ہے۔ اس وقت سفید چادر میں ملبوس 9 فٹ کا ایک آدمی مشال لیے سامنے ایک جھاڑی سے نکلا۔ اس کے سر پر کوئی بال نہ تھا اور وہ دائرے میں چلتا تھا۔ اس نے 3 مرتبہ اپنی مشال اونچی کی اور پھر واپس جھاڑی میں گھس گیا۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک گہرا گیان پیدا ہوا، جیسے استخارہ کر لینے کے بعد گمگوں کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اندر آفتاب نے گھس کر 2-4 ہاتھ کراٹے کے مارے اور قیوم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے اندر آفتاب ایسے بھرتا گیا جیسے بوتل میں پانی۔ سر کی اخروٹی ہڈی سے لے کر پیروں کی پیچیدہ ہڈیوں تک آفتاب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس آفتاب کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جس وقت وہ چاہتا چلا جاتا اور قیوم سٹینڈ 2 ہو جاتا۔ جس وقت وہ آتا قیوم خود ہی ڈرائیور کی سیٹ چھوڑ کر پچھلی نشست پر جا بیٹھتا۔ اس رات کے بعد مشال والے جن کو کھلی آنکھوں دیکھنا اور آفتاب اور قیوم کی
ادلی بدلی سے لطف اٹھانا میرا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس آفتاب کو سیمی جانتی تھی۔ پہلے میں نے قیوم بن کر اس کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یلغار بے سود تھی۔ اب میں نے آفتاب بن کر بھیس بدل کر اس پر شب خون مارا اور اس کی ایک ایک بوٹی اتار لی۔ میں نے اس کی اداسیوں کو چوم چوم کر اس کے وجود سے اکھیڑنا چاہا، لیکن جو بیمار عشق ہوتے ہیں ان پر اس اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کی اداسی کوئی بوسیدہ پینٹ نہیں جسے کھرچ کر نئے پینٹ کی تہ جما دی جائے۔ جوں جوں میں اسے چومتا وہ ہر اداسی کے ساتھ اپنے وجود کے ایک ایک اینٹ بھی اتار کر پھینکتی جاتی، حتیٰ کہ صبح کے قریب وہ صرف ملبہ رہ جاتی، پرانی اینٹوں کا تتر بتر ملبہ۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ہی نفی اور اپنی ہی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب بند سی پی سے برآمد ہونے والے آبدار موتی کو اصل خریدار نہیں ملتا تو پھر موتی اپنا آپ ریت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں لہروں کے ساتھ رلنے کے علاوہ اس کی اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ناکام عاشقوں کو جسم پر جملہ حقوق محفوظ لکھوانے کی حاجت نہیں رہتی، وہ ہر کس و ناقص کے ہو کر کسی کے نہیں رہتے۔ رفتہ رفتہ اپنے جسم کی تذلیل میں انہیں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ زندگی کا ہر وہ رنگ جو انہیں اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع دے انہیں دل سے مرغوب ہو جاتا ہے۔ شراب، عورت، جوا، کئی ذلتوں کی پریس سے مرد نکلتا ہے۔ محبت میں ناکام ہو کر عموماً عورت کے دل سے جسم کی حرمت، عصمت اور عزت کا تصور جاتا رہتا ہے۔ کئی بار سیمی جیسی ماڈرن لڑکی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دھنستی وہ بھی چلی ہی جاتی ہے۔ سیمی کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ وہ میری داشتہ بن گئی ہے، اور میں بھی پوری طرح سمجھ نہ سکا کہ میں ہی اس کے کفن کا آخری کیل ہوں۔ میں کوٹھے کے فرش پر دری بچھائے پڑا تھا کہ بھائی کے دونوں لڑکے اوپر آئے۔ ان کی نکریں اور قمیضیں ایک سی تھیں۔ شاید یہ توام بھائی تھے، کیونکہ ان کی شکلیں، عادتیں، کپڑے، بول چال سب ایک طرح کا تھا۔ وہ تخت پوش سے ایک ہی سٹائل میں چھلانگ لگاتے تھے۔ آپ کو اماں بلا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی سہولت بہت کم کوٹھے پر آتی تھیں۔ کیا کام ہے؟ پتہ نہیں، بڑے بھائی نے کہا۔ ادھر آؤ مسعود، میں نے محبت سے کہا۔ ہم جا رہے ہیں، مسعود بولا۔ ہم جا رہے ہیں، فرید نے بھی کہا۔ وہ دونوں باغ والے نوگزے کی طرح زن سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سفید طباق چہرے پر چھائیوں کی تتلیاں سجائے بھابھی سہولت آئیں۔ یہ عورت اگر اس قدر سنجیدہ نہ ہوتی تو مزیدار ہو سکتی تھی۔ قیوم، میں آ رہا تھا جی۔ وہ ذرا، کوئی بات نہیں، بیٹھیے بھابھی۔ بھابھی سہولت کھڑی رہیں۔ تم جانتے ہو ابا جی کی زمینوں سے اب کچھ نہیں ملتا۔ مختار صاحب مجھے یہ اخبار دے گئے ہیں، اس میں جو نوکری ہے اس کے لیے عرضی دے دینا آج ہی۔ آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں نے سوال کیا۔ ہے نا پاگل، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب تم بیکار نہ رہو، نوکری کر لو۔ میرے سامنے اخبار رکھ کر بھابھی سہولت چپ چاپ نیچے چلی گئی۔ اخبار میں ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے پروڈیوسر کی اسامی کا اعلان چھپا تھا۔ اس نوکری کے لیے میری تعلیمی سند کافی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ دن اور راتیں کیسے گزر رہی تھیں۔ میں کہیں پارٹ ٹائم نوکری تو کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی مستقل نوکری کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ رات گئے تک میں کوٹھے کی بیرونی صحن میں ٹہلتا رہا۔ چاند رات میں گھر کی چھت سے لگ کر جب چاند مجھے دیکھتا تو لمبے کرتے میں میرا سایہ گدھ کی طرح نظر آتا۔ میری انگلیاں، ہونٹ، دانت سب مسلسل سگریٹ نوشی کے باعث براؤن ہو چکے تھے۔ میں نے ان لمبی راتوں میں سیمی سے لے کر ایپلوجینسس تک ہر مسئلے پر دماغ کو کھپایا تھا۔ ان سوچوں کی وجہ سے میرے وجود کی حالت بھوسے سے بھرے ہوئے مردار چیتے جیسی ہو جاتی، جسے دیکھ کر بچے ڈرتے ہیں اور جو بالکل بے ضرر ہوا کرتا ہے۔ بھائی مختار اور ان کا گھرانہ بڑے سکھی لوگ تھے۔ بھائی مختار اپنے گھر، بیوی اور بچوں سے پیار کرتے تھے۔ انہیں اپنی ساری ملکیت سے پیار تھا۔ متوسط عقل، متوسط اخلاقی قدریں، ڈیموکریسی کی پرستش اور سرمایہ دار نظام کی برکتوں کے سہارے ان کا گزارا چلتا تھا۔ بھائی مختار کی ساری منزلیں مادی تھیں۔
وہ ساندے سے گلبرگ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا گول تھا۔ موٹر سائیکل سے جاپانی کار تک کا سفر، بیوی کے کپڑے، زیورات کی فکر، سوسائٹی میں اچھی پوزیشن اور ساکھ کے لیے کوشش، اپنی نوکری میں سالانہ رپورٹ کی عمدگی اور سال بہ سال ترقی کے امکانات کے لیے جد و جہد۔ نچلی منزل میں کبھی چاند نے شکل نہ دکھائی تھی۔ وہاں دن چڑھتے ہی چونٹیوں کا سفر شروع ہو جاتا۔ مختار بھائی تفریح کے وقت ٹرانزسٹر سنتے۔ جس طرح کاسٹیوم جیولری سے عورت میں کچھ ٹین پن، کچھ سنتھیٹک فائبر شامل ہو جاتا ہے، اسی طرح زیادہ ریڈیو سننے والوں کے نقطہ نظر بڑے عقلی، مادی، جمہوریت پسند ہو جاتے ہیں۔ وہ ریڈیو پر ہونے والے مباحثوں سے ضمنی مسائل چن کر باتیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں سے چاند کا سفر ختم ہو جاتا ہے، صرف چونٹیوں کی منزلیں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے زیادہ دیر تک نوکری کی ضرورت نہ ہوگی، لیکن اندر ہی اندر مجھے شبہ تھا کہ جس طرح میں رات بھر تصور جانا کیے ہوئے بیٹھا رہتا ہوں، یہ کیفیت مجھے زیادہ دن زندہ رہنے کی مہلت نہیں دے گی۔ پکی نوکری، ترقی، پھر اس نوکری کی دیکھ ریکھ، یہ سب کچھ میرے لیے حالیہ پروگرام کی مکمل نفی تھی۔ اس کے باوجود بھائی مختار کو خوش کرنے کے لیے میں نے ریڈیو اسٹیشن کی نوکری کے لیے درخواست بھیج دی۔ سیمی کچھ دنوں کے لیے لاہور آئی تھی، لیکن جلد ہی اس نے پنڈی استعفیٰ بھجوا دیا اور YWCA میں اپنا کمرہ لے کر رہنے لگی۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے تو وہ بیزار ہو کر جواب دیتی، کوئی ارادہ نہیں۔ پھر بھی کوئی نوکری اور پروگرام، وہ چپ رہتی۔ اندر ہی اندر اس نے کوئی پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن وہ اسے مجھے بتانا نہ چاہتی تھی۔ ایک روز میں نے بہت عملی بن کر کہا، آج کے اخبار میں ایئر ہوسٹس کا جاب نکلا ہے، تم اس کے لیے اپلائی کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ مسکرائی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، اچھا آئیڈیا ہے۔ سچ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تمہارا فگر اچھا ہے، انگریزی خوب بولتی ہو، تمہیں بہت جلد سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کہتی گئی، پھر میں فوراً فلائٹ پر لگ جاؤں گی۔ کراچی، بیروت، لندن، فرینکفرٹ، تہران، کراچی۔ پھر کسی روز آفتاب میرے طیارے میں چڑھے گا اپنے چھوٹے سے بیٹے کی انگلی پکڑ کر، اس کی زیبا کے ہاتھ میں وینٹی بکس ہوگا، وہ دونوں ساتھ سیٹوں پر بیٹھیں گے اور میں ان کے سامنے ناشتے کی ٹرے لگاؤں گی، کافی کی پیالی بنا کر دوں گی۔ آفتاب مجھ سے کہے گا، ذرا اس ہفتے کا ٹائم تو پکڑا دیجئے۔ میں جب اسے ٹائم پکڑانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گی تو اس کی بیوی پہلے رسالہ مجھ سے پکڑے گی اور کہے گی، دیکھیے ہمارے نومی کو ذرا باتھ روم لے جائیے۔ چپ کرو یہ بکواس۔ اور جب میں نومی کو باتھ روم میں لے جاؤں گی تو وہ مجھے کہے گا، آپ مجھے چوم کیوں نہیں ہیں مس؟ تم اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے کیا کچھ سوچتی رہتی ہو؟ وہ بولتی چلی گئی۔ اور جب میں نومی کی نکر کے بٹن بند کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کولون سے بھیگتے ہوئے ٹیشو سے پونچھوں گی تو وہ پوچھے گا، مس آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ بتائیں نا، کس نے کچھ کہا ہے؟ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑو۔ ٹھیک ہے، مجھے ایئر ہوسٹس لگنا چاہیے، یہی میری سزا ہے، یہی۔ میں اپنے مشورے پر عجیب طرح شرمندہ ہو گیا۔ دراصل آفتاب سے بچھڑ کر سیمی کشش ثقل سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن کشش ثقل سے آزاد ہونے اور آزاد رہنے کے بعد جو بے سمتی پیدا ہوتی ہے، اس سلسلے میں اسے کوئی ٹریننگ نہ دی گئی تھی۔ خلا بازوں کو فضائی سفر میں جہاں اور بہت سی تربیت دی جاتی ہے، وہاں دو طرح کی ٹریننگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب وہ فضا سے نکل کر خلا میں جاتے ہیں، اس وقت جسم کا اندرونی پریشر تو رہتا ہے، لیکن اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے بیرونی دباؤ نہیں رہتا۔ ایسے میں تمام شریانوں کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اندر اور باہر کے پریشر برابر رکھنے کے لیے خاص قسم کے سپیس سوٹ بنائے جاتے ہیں اور ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کشش ثقل سے آزاد ہو کر بے سمت وقت گزارنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کی ٹریننگ کے لیے خلا بازوں کو ایک کیپسول میں بند کر کے چھوٹی چھوٹی ڈھبریاں کسنے، روٹی کھانے، خلائی جہاز میں آنے جانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سیمی کے اندر کا پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ سیمی کشش ثقل سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن بے سمت زندگی گزارنے کی ابھی تک اسے کوئی ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ وہ گویا ان دنوں مورفیا تلے سانس لے رہی تھی۔ جہاں بیٹھ جاتی
پہروں بیٹھی رہتی۔ کہیں جب اس کی نظر جم جاتی تو پھر چینی کی گڑیا کی طرح صرف اسی طرف دیکھے جاتی۔ ایسے میں آفتاب کے نام کے علاوہ اور کوئی ٹیکہ کارگر نہ ہوتا۔ اس خلائی دور سے کئی کیفیتیں وابستہ ہوئی: خود ترسی، بیزاری، تنہائی پسندی، مردم گزیدہ محرومی۔ غرض یہ کہ آفتاب کی کشش باقی نہ رہی تو کئی سمتیں پیدا ہوئیں، لیکن ہر سمت کے آگے ہمیشہ خلا ہوتا، خاموشی ہوتی، اندر کا پریشر بڑھتا چلا جاتا۔ ہم دونوں گھنٹوں، پہروں، دنوں آفتاب کی باتیں کرتے رہتے۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہتا، میں تسلی آمیز محبت کے ساتھ اسے چومتا رہتا۔ وہ کبھی مدافعت نہ کرتی، بلکہ کبھی کبھی شکر گزاری کے ساتھ مجھے دیکھ لیتی، لیکن جو ہی آفتاب کی باتیں ختم ہو جاتی وہ یکدم اندر کی لفٹ بند کر کے کہیں اوپر چلی جاتی۔ ان دنوں وہ خدا ترسی سے حسد کی طرف مائل تھی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیمی کے ساتھ جو بھی وقت گزرا وہ ایک طرح سے بہت عجیب تھا۔ بیرونی وقت کے مطابق کوئی قابل ذکر واقع نہ ہوئے، لیکن اندر جو ایک ریگستانی کا سفر جاری تھا اس میں ہم پڑاؤ ٹھہرتے پتہ نہیں کہاں آ نکلے تھے۔ شاید یہ جگہ پاکستان تھی ہی نہیں، بلکہ شمالی امریکہ کے جنوب میں کہیں رایو گرینڈ کے ارد گرد کا پڑاؤ تھا، جہاں پر ریڈ انڈین کے شامین قبیلے کی روحیں اپنے اکتارے پر دریا کی روح کو بلا رہی تھیں۔ سیمی باہر بالکل بے حس تھی، لیکن جذباتی سیڑھی پر اس کا سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ اسی سفر میں اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے میرا بدن چور چور رہتا۔ وہ اپنی محبت میں کئی ریگستان چھان چکی تھی، اب وہ حسد کی تپتی ہوئی سفید ریت پر بھاگ رہی تھی۔ آفتاب سوا نیزے پہ تھا، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک تھے، فاصلے سے جپسم کے تودے جمی ہوئی برف کی طرح نظر آتے، لیکن قریب پہنچنے پر سب کچھ سفید ریت میں ڈھل جاتا۔ ہر طرف جلا دینے والی، پھونک دینے والی، راکھ کر دینے والی حسد کی سفید ریت پھیلی تھی، اور اس ریت پر سیمی سسی کی طرح ننگے پیر، ننگے سر بھاگ رہی تھی، بے سمت۔ ان دنوں سیمی مجھ سے ملتے ہوئے کتراتی تھی۔ وہ کسی فیصلے پر خود ہی پہنچنے کی کوشش میں مبتلا تھی۔ جس وقت میں ریگل کے چوک میں بس پر سے اترا تو مجھے معلوم تھا کہ سیمی مجھے آج YWCA میں نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود میں آہستہ آہستہ اس کے ہاسٹل کی طرف چلنے لگا۔ دھوپ میں اب حدت نہ رہی تھی، اور سینٹ انتھونی اسکول سے ملحق گرجا آج سورج کی کرنوں میں دھلا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک فادر سیاہ چغے میں ملبوس گرجے کے مرکزی پھاٹک کو کھول کر اندر چلا گیا۔ گرجے کا دروازہ بند ہو گیا اور میں سوچتا رہ گیا کہ اندر جانے والا کون تھا، دیسی عیسائی، امریکی فادر یا ڈچ بردر۔ لوگ اپنے دیس کو چھوڑ کر کیوں پردیس میں جا بیٹھتے ہیں؟ پردیس میں کیا چیز انہیں باندھے رکھتی ہے؟ عقیدہ، محبت، عمارت یا انا؟ اس مختصر سڑک کے اختتام پر پیٹرول پمپ کے پاس میں دائیں ہاتھ کو مڑ گیا، لیکن پیٹرول پمپ سے شارٹ کٹ کرنے سے پہلے میں نے پلازا سینما کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اس وقت میں چاہتا تو سیدھا باغ جناح جا سکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید سیمی ابھی YWCA میں موجود ہو۔ پلازا سینما میں ابھی 3:30 بجے کا شو ٹوٹا تھا۔ فری میسن کی بلڈنگ سے لے کر پیٹرول پمپ والے چوراہے تک کاریں، رکشہ، سائیکلیں، پیدل، سب بڑی افراتفری کے ساتھ جلدی گزر جانے کی آرزو میں ٹریفک کے لیے اڑچنیں پیدا کر رہے تھے۔ میں نے ساری بھیڑ کی طرف نگاہ دوڑائی اور جی میں سوچا، اس ساری خلقت کو علم نہیں کہ YWCA میں ایک دبلی پتلی لڑکی، ایک ماڈرن لڑکی اپنے آپ پر تیل چھڑک کر مرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہم شہر والے ایک دوسرے سے کتنے بے خبر تھے۔ پیٹرول پمپ کے سامنے بڑے سائن بورڈ پر ایک پنجابی فلم کا اشتہار لگا تھا۔ ہیروئن کی آنکھیں حیران کن حد تک سیمی جیسی تھیں۔ آفتاب کا نام سنتے ہی جیسی کیفیت سیمی کی ہوتی، ویسی ہی سائن بورڈ والی لڑکی کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر فلم والی کو خدا حافظ کہا اور YWCA میں چلا گیا۔ یہ ہاسٹل بھی چمگادڑوں کی آماج گاہ تھی۔ اس ہاسٹل سے لے کر فاطمہ جناح تک آزاد عورتوں اور لڑکیوں کا ٹریننگ کیمپ تھا۔ گھروں سے بیزار، روزگار کی تلاش میں پریشان، ڈاکٹر بننے اور مستقبل سنوارنے کی آرزو میں بے قرار عاشقوں سے رنجیدہ
شوہروں کی تلاش پر مصر، گھر والوں سے کٹی ہوئی، گھر والوں کی یاد میں بے قرار بہت سی عورتیں، بہت سی لڑکیاں رہتی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر جب کبھی میں یہاں سے گزرا ہوں، مجھے فاطمہ جناح کالج سے لے کر YWCA کے ہاسٹل تک اور حضرت حسین زنجانی کے مزار تک آہوں کا ایک مرغولہ اس رقبے پر معلق نظر آیا۔ خاموشی ہوتی ہے تو ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور آہیں بھی سنائی دیتی ہیں، جیسے ایک ساتھ کئی چپو ٹھہرے ہوئے پانی میں ہولے سے اترے۔ ڈاکٹری سیکھنے والیاں چوک کے اس پار رہتی ہیں۔ ٹائپ کی کلاسوں میں حاضر باش رہنے والیوں سے کئی بار میرا ٹاکرا ہوا۔ YWCA میں پلازا سینما کے شو کے ساتھ ساتھ یہاں بھی کلاس ٹوٹا کرتی تھی۔ سب خوش لگتی تھیں، سب کی سب خوش فہمیوں میں مبتلا تھیں۔ شام کے باوجود اکثریت کے چہرے پر سیاہ چشمے ہوتے۔ جو سائیکلوں پر تھیں وہ اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن سمجھ رہی تھیں، جو پیدل تھیں وہ اپنے آپ کو زیادہ باحیا سمجھنے پر مجبور تھیں، لیکن سب کے چہرے پر کسی نہ کسی طرح کی ڈیلوژمنٹ، ہلکی سی گرد، ازالہ سحر کی عدم میلان طبیعت، کسی ہلکی سی میک اپ کی تہ۔ یہ تمام عورتیں، لڑکیاں کسی نہ کسی طرح مردوں کے نارمل نیوکلس سے کٹی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے ان میں بیشتر عورتوں کو مردوں کا قرب زیادہ ملتا ہو، لیکن معاشرے کے رسمی طریقے کے مطابق وہ کیریئر گرلز تھیں، ایسی مینڈکیاں جن کو ہلکا ہلکا زکام ہو چکا تھا۔ وہ اعلانیہ سگریٹ پیتی تھیں، کماؤ سپوت کی طرح گھروں میں پیسے بھیجتی تھیں۔ ان کے بھائی، چچا، ماموں نہ جانے کون تھے، کہاں تھے، اور اگر تھے تو کس حد تک ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ یہ سب تو چھپکلی کی کٹی ہوئی دم کی طرح پھڑک رہی تھیں، تڑپ رہی تھیں اور اپنے اصلی رسمی نیوکلس کی تلاش میں تھی۔ سیمی بھی انہی چہروں میں سے ایک تھی۔ اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی گرد رہتی تھی میک اپ کی، ازالہ سحر کی، عدم میلان طبیعت کی، فریب آرزو کی۔ میں نے پورچ میں کھڑے ہو کر دوسرا سگریٹ پیا، اندر پیام بھجوایا، اور گو مجھے معلوم تھا کہ سیمی اندر نہیں ہے، پھر بھی میں منتظر رہا، اور جب تصدیق ہو گئی کہ صبح کی کہیں گئی ہوئی ہے تو میں ٹائپ سیکھنے والی لڑکیوں میں راستہ بناتا باغ جناح کی طرف چل دیا۔ مین پھاٹک میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک نگاہ ہمایوں رسالے کے مسکن پر ڈالی۔ بڑے بڑے درختوں سے گھرا ہوا گھر، یہاں سے کبھی ہمایوں رسالہ نکلتا تھا۔ ہمایوں رسالہ، اود پنچ، ادبی دنیا، یہ سب کہاں تھے؟ ان کے خالق کہاں تھے؟ ہر عہد میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اپنے عہد کے لوگوں کو بڑے فلک پیما لگتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ وقت انہیں یوں ڈھانپ لیتا ہے جیسے اونچی پرانی قبروں میں اونچی اونچی گھاس اگ آئے اور کتبے گر جائیں۔ قبریں باقی رہیں لیکن دیے جلانے والے کسی اور قبرستان میں جا کر رت جگہ کریں۔ کچھ بڑے لوگ تو اپنا نام وقت کی لہروں پر ثبت کر جاتے ہیں، کچھ سیمی کی طرح کوئی نشان چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سسی کا عشق سیمی کے عشق سے کیسے بہتر تھا؟ اگر سیمی مر گئی، میں نے پہلی بار سوچا، تو کیا میرے علاوہ کوئی جان سکے گا کہ اسے کیا بیماری تھی؟ میرے پاس تو نہ کوئی ہمایوں تھا، نہ اود پنچ، نہ ادبی دنیا۔ پھر میں تو اس کے لیے اپنے عہد والوں تک بھی کوئی داستان چھوڑ کر نہ جا سکوں گا۔ اپنے عہد میں بھی اس کے عشق کی داستان فلک پیمانہ نہ ہو سکے گی، فلک پیما نہ ہو سکے گی۔ یہ بھی کیسا المیہ تھا۔ باغ میں بہت رونق تھی۔ منٹگمری ہال پر شام کی آخری روشنی پڑ رہی تھی۔ بار بار کہیں سے پاپڑ بیچنے والے کی آواز باغ کی خاموشی پر گرتی اور برف کی طرح چکنا چور کر دیتی تھی۔ لذت کا باغوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب گھروں کی گھٹن بہت بڑھ جاتی ہے، جب مرد کسی عورت سے بند کمرے میں مل نہیں سکتا یا ملنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ باغوں کا رخ کرتا ہے۔ باغوں میں انتظار، وصل، بجوگ اور نیوگ کے بونے جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ملتے ہیں۔ درخت، پودے، گھاس، پھول سب ان عفریتوں کے کھیلوں میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ اسی لیے باغوں کی خوشبو میں ایک سحر ہوتا ہے۔ یہاں کئی کہانیاں ایک ساتھ بولتی ہیں۔ ستارے کے اوپر والے تار مضراب سے چھیڑو تو تربیں آپ ہی بول اٹھتی ہیں۔ میں نے سارے میں تلاش کیا لیکن سیمی کہیں نہیں تھی۔ میں نے تیسرا سگریٹ سلگایا اور کافور کے درخت
تلے بیٹھ گیا۔ لوگ شاید اپنے گمشدہ وجود، اپنی سائیکی، آزادی اور جبلی آرزوؤں کی تلاش میں گھوم رہے تھے، کیونکہ آج خلاف معمول سڑکوں پر بہت ہجوم تھا۔ لیکن لوگ کس خوشی سے باغوں کا رخ کرتے ہیں اور کتنی جلدی، کیسی مایوسی کے ساتھ لوٹ جاتے ہیں۔ شاید مصنوعی باغوں میں، باڑھوں سے، فواروں میں، بینچوں پر، کیاریوں سے، کیفے کی میز کرسیوں کے اوپر نیچے، باغ میں پھیلی پکی سڑکوں سے مہذب شہری زندگی کا بلاوا آتا رہتا ہے۔ ہمارے اندر کا ریڈیو اس آواز کو ہوا سے پکڑتا رہتا ہے۔ ایسے میں سیر کرنے والے دو سمتوں میں گھسٹتے ہیں۔ فطرت سے رشتہ بحال کرنے والے بادل، درخت، پھول، ہریاول، پرندے سب ایسے جنگلوں کی طرف کھینچتے ہیں، اور مصنوعی فوارے، سڑکیں، کیفے، موزیک کی پتھریلی بینچیں اسے تہذیب، کلچر اور شہر کی طرف موڑتی ہیں۔ اسی کشمکش میں کئی بار اندر سے انسان بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح الف ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹ نہیں سکتا۔ باغوں کی سائیکی بہت اداس ہوتی ہے، رکے ہوئے آنسو، بند خیالات، جمی ہوئی آہیں۔ قدرتی اداسی پولن کی طرح جھڑتی ہے۔ اسی لیے کسی عہد، کسی قوم، کسی شہر کی سائیکی کو سمجھنے کے لیے اس کے باغوں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ جس وقت رات گئے سیمی آئی تو مجھے پہچانے بغیر میرے پاس سے گزر گئی۔ میں نے سگریٹ کی خالی ڈبیا درخت تلے پھینکی اور اس کے تعاقب میں چلنے لگا۔ حالانکہ میں اس سے صرف 2 قدم پیچھے تھا، لیکن میں نے اسے آواز نہ دی۔ بابا ترت مراد کے مزار کے پاس جا کر وہ اچانک رک گئی۔ اس نے جوتیاں اتاری، سر پر ایک پھولدار رومال باندھا اور مزار کے دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ وہاں ایک ٹورسٹ کی طرح کھڑی قوالی سنتی رہی۔ پھر سر سے پھولدار ریشمی رومال اتار کر اس نے اس کینوس کے تھیلے میں رکھا، چہرے سے گلابی شیشوں والا چشمہ اتارا اور لکڑی کی ہیل والی جوتیاں پہن لیں۔ میں نے اسے بلانا چاہا، لیکن کوئی شے مجھے بھی مانے رکھ رہی تھی۔ وہ بجری کو اپنی کڈھب جوتیوں سے کوٹتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ پھر اس نے رک کر دیہاتی لوگوں کی طرح ہاتھ سے ناک صاف کیا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے رومال پیش کر دیا۔ تم کب آئے قیوم؟ میں تمہارے ساتھ ساتھ تھا۔ کب سے؟ کافی دیر سے۔ پھر بھی تم مجھے نظر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نظر آنے اور نظر نہ آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، لب خشک تھے اور میک اپ کی ہلکی سی تہ کے باوجود وہ تمام تر بے رونق تھی۔ تم کا معلوم ہے، مجھے لگتا ہے آج کل میں زلزلہ آئے گا لاہور میں۔ کیوں؟ بس لگتا ہے، بڑی دیر ہو گئی زلزلہ آئے۔ زلزلے کی یہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ وہ کافور کے درخت کے پاس پہنچ کر عادتاً گراؤنڈ میں اتر گئی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر اس بار زلزلے میں گورنمنٹ کالج کا ٹاور گر جائے۔ کیوں کیوں کیوں؟ ہائے کچھ تو گر جائے اس سال کرسمس سے پہلے پہلے۔ کرسمس کی کیا شرط ہے سیمی؟ پچھلے کرسمس کو میں آخری بار آفتاب سے ملی تھی، قائد اعظم کی سالگرہ والے دن۔ اس سال بھی کچھ ہونا چاہیے باخدا، اور کچھ نہیں تو گورنمنٹ کالج کا ٹاور ہی گر جائے یا بخاری آڈیٹوریم میں آگ لگ جائے۔ ہاں کچھ تو ہو پرانی یادوں کی یاد تازہ کرنے کو۔ بڑی دیر تک ہم 100 مرتبہ دہرائی ہوئی باتیں از سر نو یاد کرتے رہے۔ آفتاب کا پوسٹ مارٹم ہوا، لیکن آج اس پر حسد غالب تھا۔ اس کا لب و لہجہ زہریلا اور باتیں کڑوی تھیں۔ حسد کی گیس پیلے رنگ کی ایسی مسموم گیس ہے جس میں کاربن مونو آکسائڈ کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ جہاں یہ موجود ہو، انسانی پھیپھڑے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پچھلی ملاقات سے اب تک اس گیس کے اثر تلے وہ بہت بدل گئی تھی۔ ماتھے پر سوچوں کی وجہ سے ایک نس ابھری ہوئی تھی، لہجے میں قطعیت اور لب ٹیڑھے تھے، ہاتھوں میں ہلکا ہلکا پسینہ تھا، جیسے وہ نوکری کا انٹرویو دینے آئی بیٹھی ہو۔ یہ مجھے ہوا کیا ہے؟ میں تو کبھی حسد سے آشنا نہ تھی۔ بتاؤ قیوم، کیا ہوا ہے؟ اب مجھے آفتاب کا خیال کیوں نہیں آتا؟ میں سارا دن زیبا کے متعلق کیوں سوچتی رہتی ہوں؟ ایک بات بتاؤ۔ کہو۔ زیبا حاملہ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟
بس مجھے پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی. مجھے ہوتا ہے نا پتہ. وہ آج کل سونف کھاتی ہے سارا دن, ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے سونف. چپ کرو. مجھے نظر آتی ہے زیبا, میں اسے دیکھ سکتی ہوں 5 مہینے کی پریگننسی کے ساتھ, لیکن تم نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا. دیکھا ہے, میں تو اسے فوراً پہچان لوں لاکھوں میں. وہ چپ چاپ ہاتھ مروڑنے لگی. سامنے جھاڑی میں سے ایک نوگزا آدمی نکلا. اس نے بدھ مت کے بخشوؤں جیسا لباس پہن رکھا تھا. ہاتھ میں اونچا بانس تھا. اس بانس پر ایک سبز رنگ کی مشال روشن تھی. وہ دائرے میں چلتا رہا اور پھر مشال کو نگل کر جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا. تھوڑی دیر مشال سمیت جھاڑی چکر لگاتی رہی اور پھر جھاڑی, مشال, نوگزا سب کچھ غائب ہو گیا.